السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ تشریح پوچھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا منظر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو اس کے امام اور اس کے قائد اور اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے۔ اب اس کی کیا تشریح ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت پر انہوں نے تفسیر میں ہیڈنگ لگائی باقاعدہ، فرمایا اہل حدیث کی فضیلت۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اس میں اہل حدیث کی بہت بڑی بزرگی ہے، اس لیے کہ ان کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اب یہاں سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اہل حدیث ان کا امام یعنی ان کا پیغمبر، ان کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ، جناب نوح، داؤد، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو پیش ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں ہم سب سے آخری ہیں، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، یعنی اس امت کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن پاک کی اس آیت سے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی اس تفسیر سے اہل حدیث کی فضیلت معلوم ہوئی، اور الحمدللہ اہل بدعت کا رد ہوا، دیوبندیت کا اور بریلویت کا رد ہوا، جنہوں نے کہا کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہیں۔ جن دیوبندیوں اور بریلویوں نے اہل حدیث کو وہابی کہا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں ہے، مکتبہ اسلامیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر جو کہ امام المفسرین ہیں، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہو رہی ہے 774 ہجری میں۔ ان اہل بدعت سے کوئی پوچھے کہ اہل حدیث کو انگریز کی پیداوار بتانے والے، اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کر کے وہابی کہہ کے بدنام کرنے والے، بتائیے کیا انگریز 774 ہجری میں ہندوستان میں آیا؟ الحمدللہ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہل حدیث جماعت حق کا ہے، نہ ہی اہل حدیث انگریز کی پیداوار اور نہ ہی اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب کی پیداوار ہے۔ اہل حدیث تب سے ہے
جب سے اللہ کی اور اس کے نبی کی حدیث ہے، جب سے جبرائیل قرآن لے کر آیا، اقرا، اللہ کی حدیث کا نزول ہوا، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث اتاری، سورۃ الزمر پارہ نمبر 23۔ تو جب اللہ کی حدیث اتری تب سے حدیث کا ماننے والا، ایمان رکھنے والا، عمل کی کوشش کرنے والا اہل حدیث ہے۔ نمبر 2، جن لوگوں نے امام الانبیاء، امام کائنات، امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو چھوڑ کر دوسروں کی تقلید کو اپنے اوپر واجب کیا، اطاعت رسول، اتباع رسول سے منہ پھیرا، قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ الحمدللہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اہل حدیث اپنے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں امام سے مراد کتاب اللہ ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اتری تھی۔ اور اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام سے مراد ان کی کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اہل حدیث کی فضیلت یوم ندعو کل اناس بامامہم میں بیان کی۔ الحمدللہ، اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کہ اللہ نے ہمیں اس امام کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کی انبیاء آرزویں کرتے رہے، اور جس کے امتی ہونے کے متعلق اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا، تمہارے ہوتے ہوئے اگر میرا آخری نبی آ جائے اس کی مدد کرنی ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی ضرور لانا ہوگا، لام بھی تاکید، نون ثقیلہ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے پوچھا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو میرے پیارے بھائی، یہ وہ عظیم الشان، عظیم المرتبت پیغمبر ہے کہ جس کا اللہ نے ہمیں امتی ہونے کا شرف دیا۔ اس لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت ہر مسلمان کو چاہیے کہ کسی کی بھی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے خود کو بچائے۔ یہ انبیاء نے جواب دیا اقررنا، جی ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں سے ہوں تمہارے ساتھ۔ فمن تولا، اور جس نے اس عہد کو توڑا، منہ پھیر لیا، اس کے بعد فاولئک ھم الفاسقون، وہ فاسق میں سے ہوگا۔ تو اس لیے انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، اور ہم امتی ہو کر خود کو محمدی کہلوانے کی بجائے حنفی اور دیوبندی اور بریلوی اور جعفری اور چشتی اور قادری اور سور وردی اور بغیر وردی کہلوانے لگ جائیں تو اسے ہماری شامت اعمال ہی کہا جائے گا اور کچھ نہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کا تقاضا ہے کہ ہم امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کریں اور ان کی اتباع کریں، اور اس پیغمبر کی شریعت، کتاب و سنت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جس کی جو بات کتاب و سنت سے ہٹ کر ہو اسے چھوڑ دیں۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جس نے کتاب و سنت کو اور امام الانبیاء کو چھوڑ دیا، وہ امام الانبیاء کہ جناب ابراہیم بھی اس کے پیچھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی اس کے پیچھے،
سبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس کے پیچھے، اور وہ امام بیت المقدس میں کھڑا سب کی امامت کرا رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔